Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ڈاکٹر نصرت آمنہ فرام سمپلیفائی ریڈیولوجی. ایکیوٹ ایمرجنسی سیریز میں آج کا ٹاپک ہے ایکیوٹ اپینڈیسائٹس. یہ ایک بہت کامن پرابلم ہے، لیکن ان ٹائم ڈائگنوسس اور پراپر ٹریٹمنٹ نہ ہو تو مریض کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. اگر پیٹ کے نچلے حصے میں دائیں جانب میں مسلسل شدید درد ہو، ساتھ میں الٹی یا متلی کی شکایت بھی ہو، حرکت کرنے، چلنے پھرنے یا کھانسی کرنے سے درد میں اضافہ ہو جائے اور عام درد کی دوا استعمال کرنے سے افاقہ محسوس نہ ہو تو فوری طور پر سرجن کو کنسلٹ کریں. ایک اچھا سرجن فزیکل ایگزامینیشن کے ذریعے ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کی ڈائگنوسس کرنے میں ماہر ہوتا ہے، اور اس ڈائگنوسس کی مزید کنفرمیشن کے لیے الٹرا ساؤنڈ ایک بہت اچھی موڈیلٹی ہے. اس لیے یورین ہولڈ کر کے فوری طور پر الٹرا ساؤنڈ ایبڈومن کروائیں. الٹرا ساؤنڈ کروانے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ پیٹ کے نچلے حصے میں دائیں طرف ہونے والے درد کی مزید وجوہات کو رول آؤٹ کیا جا سکے، مثلا پتے، گردے کی نالی کی پتھریوں کا درد، اور فیمیلز میں رپچرڈ اوویرین سسٹ یا رپچرڈ ٹاپک پریگننسی کا درد. کچھ لوگوں میں ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کا درد پیٹ کے اوپر والے درمیانی حصے سے شروع ہو کر ناف تک آتا ہے اور پھر رائٹ سائڈ پیٹ کے نچلے حصے تک سیٹل ہو جاتا ہے. ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کی ڈائگنوسس 24 گھنٹے کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے اس درد کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اپینڈکس کے پھٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آنتوں اور پیٹ کی جھلی میں انفیکشن پھیل جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. پیریٹونائٹس ہو جانے کی صورت میں پیشنٹ کی جان بچانا ڈاکٹر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے. اس لیے ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کی ڈائگنوسس ہونے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر سرجری پلان کریں. اس کے علاوہ بلڈ سی پی کروائیں. ایکیوٹ اپینڈیسائٹس ہر عمر اور ہر جنس کے لوگوں میں ہو سکتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے. کچھ کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ پیٹ کے کیڑے اور آنتوں کی سوزش یا سوجن ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کی وجہ بن سکتی ہے. اس کے علاوہ پرانی قبض کے مریضوں میں اپینڈیسائٹس ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. باہر کے کھانے اور معدے کی بنی ہوئی اشیاء اپینڈیسائٹس کی سوزش کا سبب بنتی ہیں. اب ہم آتے ہیں آپریشن کی ٹائپس کی طرف. اپینڈیسیکٹمی کے آپریشن دو طرح سے ہو سکتے ہیں. ایک پرانا طریقہ یعنی اوپن سرجری، جس میں 1 سے 1.5 انچ کا کٹ لگا کر اپینڈکس کو نکالا جاتا ہے، 10 دن میں مریض بالکل فٹ ہو جاتا ہے. اور دوسرا لیپروسکوپک سرجری، جس میں ناف کے ارد گرد ہولز کے ذریعے لیپروسکوپک ٹیوبز اندر ڈال کر آپریشن کیا جاتا ہے. اگر پیشنٹ ینگ ہو، ڈائگنوسس ارلی ہو جائے اور کمپلیکیشن کا خطرہ نہ ہو تو لیپروسکوپک سرجری پریفر کی جا سکتی ہے، لیکن اگر سمٹمز کو 24 سے 48 گھنٹے کا ٹائم گزر چکا ہے، کمپلیکیشن کے چانسز زیادہ ہیں، پیشنٹ اولڈ ایج کا ہے، اپینڈکس پھٹ جانے کے بعد ہاسپٹل پہنچا ہے، تو آپریشن اوپن سرجری کے ذریعے کروانا زیادہ بہتر ہے، تاکہ آنتوں اور پیٹ کی جھلی کو اچھی طرح صاف کیا جا سکے اور پوسٹ آپ کمپلیکیشن کم سے کم ہو. پوسٹ آپ کیئر اور اچھی اینٹی بائیوٹک سے مریض کے صحتیابی کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس لیے پیٹ کے دائیں طرف نچلے حصے میں ہونے والے درد کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنے سے آپ اپنے اور اپنے پیاروں کی جان بچا سکتے ہیں.